بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی دعاء الاحیاء وصدقاتهم منفعت للاموات، اور مرد وفی دعائی احیاء، زندوں کی دعا کا مردوں کو فائدہ پہنچانا، وصدقاتهم، اور ان کے صدقات کا فائدہ اموات کو پہنچنا، اس پر بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ یعنی کہ امام طحاوی رحمہ اللہ یہاں پر عقیدہ ذکر کیا کر رہے ہیں کہ زندوں کی دعاؤں سے اور صدقات سے مردوں کو نفع پہنچتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے، یہ ہمارے عقائد میں سے ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے میت کے لیے دعا کرنے کا مسئلہ اور ایصال ثواب کا مسئلہ دونوں کو سمرائز کر کے ذکر کیا ہوا ہے۔ دعا کے اوپر تو کوئی اختلاف نہیں ہے، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کئی آیات قرآن میں موجود ہیں کہ زندہ جب دعا کرتے ہیں مردوں کو تو ان کو نفع پہنچتا ہے۔ جیسے کہ سورہ حشر کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور جو لوگ ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زندہ لوگوں کو مردہ لوگوں کے لیے دعا کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے، تاکہ بندوں کی جو دعا کر رہے ہیں ان کی بھی بخشش ہو اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کی بھی بخشش ہو۔ شرح الصدور میں ایک روایت نقل کی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت امت مرحومہ، مرحومہ کسے کہتے ہیں؟ جس پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا ہو، مرحومہ کہتے ہیں۔ تو میری امت امت مرحومہ ہے کہ لوگ اپنی قبروں میں گناہوں کے ساتھ داخل ہوں گے اور جب قبروں سے نکلیں گے تو ایک گناہ کا بوجھ بھی ان پر نہ ہوگا۔ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ ان کے بعد دنیا میں زندہ مومنین ان کے لیے دعائے استغفار کرتے رہیں گے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ زندوں کی دعاؤں سے مردوں کو نفع پہنچتا ہے۔ یہ مردے جب اپنی قبر میں اپنے گناہوں کے ساتھ چلے جائیں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ زندہ لوگ ان کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ جب قیامت قائم ہوگی تو لوگ اپنی قبروں سے اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات پر کہ زندوں کی دعاؤں سے مردوں کو نفع پہنچتا ہے۔ تو قرآن سے بھی ثابت ہوا، حدیث سے بھی ثابت ہوا۔ اب ایک دعا کی بات نہیں ہے کہ صرف مغفرت کی دعا ہے، آپ جو دعا کرنا چاہیں کر لیں۔ سیمپل آپ کو بتا دیا گیا، مغفرت تو سب سے بڑی دعا ہے، جب یہ دعا قبول ہو سکتی ہے تو باقی دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں، آپ جنت کی دعا کر لیں، ان کے لیے بلند درجات کی دعا کر لیں، یا پھر عذاب کی دوری کی دعا کر لیں، جو بھی آپ دعا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، وہ دعا کا نفع پہنچے گا۔ لیکن جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں شرط یہ ہونی چاہیے کہ وہ مومن ہو، مسلمان ہو۔ اگر کوئی آدمی کافر مرا ہے، مرتد مرا ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے دعا جائز نہیں ہے، بلکہ دعا کرنا ہی ناجائز ہے۔ کیوں ناجائز ہے؟ کیونکہ قرآن میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اپنے چچا آزر کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک وعدے کی بنیاد پر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے روک دیا اور کہہ دیا کہ پھر آپ نے ان کے لیے جو کافرین ہیں ان کے لیے دعا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ کافروں کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ جو آدمی کافر مرا ہے وہ یقیناً جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کافر جو ہے بخشا جا سکتا ہے، اللہ اسے بخشے گا، تو ایسا آدمی خود کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کافروں کو نہیں بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف طور پر فرما دیا ان الذین کفروا من اہل ان الذین کفروا من اہل المشرکین کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے ہوں چاہے یا مشرکین میں سے ہو،
فی نار جہنم، وہ جہنم کی آگ میں رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر پڑے رہیں گے۔ کس کے اندر؟ جہنم میں۔ تو آیت سے پتہ چلا کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے کسی نے یہ عقیدہ رکھا کہ کافر بخشا جا سکتا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ اس قرآن کے عقیدے کے خلاف ہو جائے گا۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہیں مروت میں، دوستی یاری میں، یا پھر جان پہچان کی وجہ سے کافروں کے لیے دعا کرتے ہیں، جو کہ جائز نہیں ہے۔ اگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اس بخشا جا سکتا ہے اس لیے میں دعا کر رہا ہوں، تو پھر تو کہنے والا، خود دعا کرنے والا آدمی کافر ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی فلاں جو ہے دوست نان مسلم مر جاتا ہے، تو کہتے ہیں اللہ تجھ پر رحم کرے، اللہ اس پر جو ہے اس کی مغفرت کر دے۔ اس طرح کی دعائیں کرنا، اس سے جو ہے آدمی خود کافر ہو جائے گا، اگر اس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ یہ کافر بخشا جا سکتا ہے۔ تو کافروں کے لیے کہ ریسٹ ان پیس، اس طرح کے کلمات کہنا، اور پھر جو ہے پیس بی اپون ہم کہنا، جو مر چکے ہیں ان کے لیے آپ نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر ہے وصدقاتہم، اور ان کے صدقات کا نفع پہنچنا۔ یاد رکھیں کہ ایصال ثواب کہتے ہیں ثواب کا پہنچانا۔ ایصال ثواب سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی عمل صالح کا، نیک عمل کا ثواب کسی دوسرے کو پہنچا دے۔ جمہور مسلمانوں کے نزدیک کسی انسان کا اپنے کسی نیک عمل کا ثواب زندہ یا مردہ کو پہنچانا درست اور جائز عمل ہے۔ ٹھیک ہے، اختلاف اس میں ہوتا ہے، بعض لوگ ایصال ثواب کو مانتے تو ہیں لیکن ایک حد تک مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صرف مردوں کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، زندوں کے لیے نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف 3 صورتیں حدیث میں آئی ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو نامہ اعمال اس کا جو ہے منقطع ہو جاتا ہے، پھر صرف ان 3 چیزوں سے اس کو فائدہ پہنچے گا۔ نمبر 1، جو اس نے نیک اولاد چھوڑ کے گئی اور وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ نمبر 2، کہ اس نے صدقہ جاریہ کچھ کیا ہوگا۔ اور نمبر 3، اس نے کسی کو علم سکھایا کہ لوگ اس سے نفع اٹھاتے رہیں۔ تو یہ 3 چیزوں کا ذکر ہے، کہتے ہیں کہ یہی 3 صورتیں ہیں ایصال ثواب کی، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ یعنی آپ قرآن خوانی کر لیں یا کچھ اور طریقے سے آپ ثواب پہنچانا چاہیں میت کو تو نہیں پہنچا سکتے۔ ایسا بھی ایک طبقہ ہے، لیکن جمہور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ثواب عمل صالح کا، اور وہ بھی کون سے؟ نفلی عبادات کا ثواب زندہ اور مردہ دونوں کو پہنچانا اور درست ہے۔ بعض صورتوں میں جو ہے فرض بھی آ جاتا ہے، وہ میں بتلاؤں گا۔ چاہے وہ عمل نماز ہو یا روزہ ہو یا تلاوت ہو یا قرآن ہو، تلاوت قرآن ہو یا ذکر ہو یا طواف ہو یا حج و عمرہ ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی نیک عمل ہو تو یہ اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کے اندر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف مالی عبادات نفع پہنچاتی ہیں، بدنی عبادات نہیں۔ بدنی عبادات سے مراد یعنی نماز روزہ آپ پڑھ کر یا رکھ کر کسی کو ایصال ثواب نہیں کر سکتے۔ صرف صدقات، خیرات، مال وغیرہ خرچ کر دیں، کسی کو غریب کو کھانا کھلا دیں، پانی پلا دیں، تو اس کا ثواب ملے گا، لیکن آپ نماز پڑھ کے کسی کو ایصال ثواب نہیں کر سکتے۔ یہ بھی ایک طبقہ ہے، حالانکہ ہمارا یہ ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ جمہور اہل سنت کا تو یہی عقیدہ ہے کہ آپ چاہے مالی عبادت ہو یا بدنی عبادت ہو، دونوں کا ثواب چاہے زندہ کو پہنچائیں یا مردہ کو پہنچائیں، یہ بالکل جائز ہے۔ اب یہ عقیدہ کہاں لکھا؟ یہ وفی دعاء الاحیاء وصدقات منفعۃ للاموات، کہ زندوں کی دعا اور ان کے صدقات سے نفع اموات کو پہنچتا ہے۔ یہ امام طحاوی یہاں پر ذکر کر رہے ہیں شارٹ میں، جبکہ انہوں نے اس عقیدے کی تفصیل جو ہے حاشیہ للطحاوی علی مراقی الفلاح کے اندر تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ وہاں فرماتے ہیں فَلِلْإِنسَانِ أَن يَجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلَهُ لِغَيْرِهِ عند اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ جائز ہے کہ کوئی انسان اپنے عمل کا ثواب کسی غیر کو پہنچائے۔ ٹھیک ہے، صلاۃً کانا او صوما او حجا او صدقتا او قراءۃ للقرآن او الاذکار او غیر ذلك من انواع البر، تو کہتے ہیں کہ چاہے وہ عمل نماز ہو یا روزہ یا حج ہو
یا صدقہ خیرات ہو یا تلاوت قرآن ہو یا ذکر ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی نیک اعمال میں سے ہو، تو کہتے ہیں وَيَصِيلُ ذَلِكَ إِلَى الْمَيِّتِ وَيَنْفَعُهُ، اور ان کے اعمال کا ثواب میت کو پہنچتا ہے اور اسے فائدہ بھی دیتا ہے۔ لہٰذا شریعت اسلامیہ میں یہ طے شدہ امر ہے کہ ایک شخص کی دعا کے اور اس کے نیک عمل سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے، ایک کی نیکی سے دوسرے کو برکت ملتی ہے، ایک کی شفاعت دوسرے کو فائدہ پہنچاتی ہے، ایک کی دعا سے جو ہے دوسرے کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو بہرکیف قرآن کا بھی ہم نے ذکر کر دیا، اب اس پر کی دلیل کی طرف آتے ہیں۔ دلائل تو اس میں کافی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک ایسی دلیل سکھاتا ہوں جو یاد رکھنے میں آپ کے لیے آسان ہو، اور یہ جتنے بھی میں نے اشکالات بیان کیے ہیں، اعتراضات، ان ساروں کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے جی۔ اور وہ دلیل کیا ہے؟ وہ ہے حج بدل۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں میری والدہ کی طرف سے حج کروں تو کیا اس کو فائدہ پہنچے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں، بخاری مسلم کی احادیث ہے میں جو ذکر کر رہا ہوں، ایک صحابی رسول آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ جو ہیں انتقال کر گئی ہیں، اور مجھے لگتا ہے اگر وہ انتقال کے وقت اگر کچھ کہتی تو صدقہ کرنے کے لیے کہتی، تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں۔ اور اسی طرح ایک اور شخص کا ذکر ہے، وہ صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے حج کروں؟ تو فرمایا بالکل حج کریں۔ حج بدل کا کنسپٹ یہیں سے آپ کو ملتا ہے کہ ایک شخص کی جانب سے دوسرا شخص حج کر سکتا ہے۔ فرمایا اگر تمہاری والدہ کے اوپر کوئی قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتے؟ تو کہا ہاں بالکل میں اسے ادا کرتا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے، کیونکہ فرض قرض کی طرح ہے، تو آپ نے اس کو ادا کرنا ہے، یعنی کہ اگر اس کی فرض عبادت رہ گئی تو تم اس کے آن بہاف کر سکتے ہو، یعنی کہ یہ والا کیا حج والا مسئلہ ذکر کیا۔ تو اب حج بدل ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر پوری امت متفق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہتا ہوا نظر آئے گا کہ بھائی حج بدل جائز نہیں، سب جانتے ہیں، چھوٹا بڑا سب کو معلوم ہے کہ حج بدل جائز ہے۔ اب اسی کو جو ہے دلیل بنائیں آپ، اسی کو ذہن میں رکھیں، اب اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ حج بدل کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو حج کو نہیں جا سکتا وہ اپنی جگہ کسی دوسرے شخص کو بھیج دیتا ہے۔ اب یہ جو حج بدل ہوتا ہے زندے کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، مردہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ زندہ شخص ہے، خود نہیں جا سکتا، پیرالسس ہے یا تو پھر بیڈ پر پڑا ہوا ہے یا بیمار ہے، کسی وجہ سے چل پھر نہیں سکتا، تو ایسا شخص کیا کر رہا ہے؟ اپنی آن بہاف کسی اور کو بھیج رہا ہے، تو بھی وہ حج بدل ہو جائے گا۔ اچھا، اور اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو مر چکا ہے، والدین میں سے کوئی انتقال کر گیا، آپ ان کی طرف سے حج کرنا چاہ رہے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ دیکھا، تو اس سے پتہ کیا چلا کہ اگر آپ حج بدل کرتے ہیں تو یہ زندوں کی طرف سے بھی ادا ہو سکتا ہے اور مردوں کی طرف سے بھی ادا ہوتا ہے، تو پتہ چلا کہ ایصال ثواب جو ہے یہ زندوں کو بھی کر سکتے ہیں اور مردوں کو بھی کر سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہاں سولو ہو گیا۔ دوسرا، یہ جو حج ہے، حج کیا ہے؟ مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے۔ مالی عبادت کس طرح سے کہ آدمی اس کے لیے مال خرچ کرتا ہے، صاحب استطاعت ہونا چاہیے، مال ہونا چاہیے، ٹریول کا خرچہ ہونا چاہیے، تو وہ جائے گا، اور گھر والوں کے لیے بھی خرچہ چھوڑ کے جانا چاہیے، تو آدمی کو مال خرچ کرنا پڑتا ہے، تو یہ مالی عبادت ہوئی۔ پھر اگر آپ ایک ایک چیز پر غور کریں کہ آدمی حج میں کرتا کیا کیا ہے، آدمی جو ہے ذکر و اذکار کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، اور پھر اس کے بعد دعائیں کرتا ہے، طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے، ہاں، اور مختلف مقامات پر رمی جمرات وغیرہ ہے، یا پھر عرفات میں رکنا ہے، مزدلفہ میں، مینا میں قیام کرنا ہے۔ غرض یہ کہ وہاں وہ نمازیں بھی پڑھے گا اور وہاں صدقہ اور خیرات بھی کرے گا، کیونکہ اگر اس کے اوپر صدقۃ الفطر لازم ہو گیا کسی غلطی کی وجہ سے تو وہ صدقہ بھی کرے گا، تو صدقہ بھی کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے،
اور اگر وہ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے گا، یعنی کہ 3 دن حج کے ایام میں، اور باقی 7 دن اپنے حج کے ایام ختم ہونے کے بعد تو 10 دن وہ روزے رکھتا ہے، تو روزہ بھی رکھتا ہے آدمی۔ اسی طرح قربانی بھی کرتا ہے، شکرانے والی قربانی ہوتی ہے یہ، تو حاجی قربانی بھی کرتا ہے۔ تو غرض یہ کہ آپ اگر حج کو دیکھیں تو یہ ساری عبادتوں کا ایک پیکج ہے، جس کے اندر ہر طرح کی عبادت شامل ہے، تلاوت القرآن ہے، اذکار ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، قربانی ہے، روزہ ہے، نماز ہے، سب کچھ ہے۔ اب جو آدمی حج کے لیے گیا، اس نے یہ ساری عبادات کی اور کہتا ہے کہ اللہ یہ حج میں نے فلاں کی جانب سے کیا ہے، اسے تو قبول کر، تو کیا اللہ تعالیٰ جو ہے صرف حج کے ارکان کا ثواب دے گا، یا اس میں سے ساری عبادتیں جو نمازیں روزے وغیرہ اس نے رکھے ہیں، یا پھر صدقات خیرات قربانی کے سب کو نکال دے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کا ثواب اس کو پہنچاتا ہے۔ جب معلوم یہ ہوا کہ حج میں یہ ساری عبادتیں ہوتی ہیں اور ساری عبادتوں کا ثواب اس سال کیا جا سکتا ہے، تو پھر اس میں بحث ہی نہیں کہ بھائی یہ نماز کا ثواب جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے، قربانی کا ثواب جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے، تو یہ سارے مسئلے حل ہو گئے۔ تو آپ نے کچھ بھی نہیں سوچنا، حج بدل کو ذہن میں یاد رکھیں، ایک ہی دلیل سارے مسائل کا حل ہے، اور یہ ایسی دلیل ہے کہ اس کا کوئی رد نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، چلیں، تو یہاں پر یہ مسئلہ آپ کا ایصال ثواب کا سوال ہوا۔ اسی طرح یاد رکھیں احناف کے نزدیک یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے کی جانب سے فرض روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، انتقال کر گیا ہے تو اس کی طرف سے آپ کو اس روزے کا فدیہ ادا کرنا پڑے گا، آپ روزہ نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نفلی روزہ رکھتے ہیں تو اس کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی آدمی جو ہے اپنی نمازیں چھوڑ گیا تھا تو آپ اس کی طرف سے نمازیں نہیں رکھیں گے، تو روزے کے اوپر قیاس کرتے ہوئے فقہا نے فرمایا کہ روزے کا جتنا فدیہ ہوتا ہے ہر نماز کا ایک فدیہ اتنا دیا جائے۔ اور لیکن اگر آپ نے نفلی نماز پڑھی ہے تو اس کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں کیا ہے مسئلہ، ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ نے جو ہے بعض لوگوں سے یہ فرمایا تھا کہ فلاں فلاں ایک مسجد ہے، آپ اگر وہاں جائیں، آپ کو موقع ملے تو آپ وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھنا اور یہ کہنا کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طریقہ سکھایا کہ 2 رکعت پڑھو اور مجھے ایصال ثواب کرو، جبکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں لیکن وہ کسی مجبوری سے نہیں جا سکتے۔ تو معلوم ہوا اس حدیث سے بھی کہ زندوں کو بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، اور نفلی عبادت چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو اس کا بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو اسی کو عرف عام میں فاتحہ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ فاتحہ کچھ اور نہیں، بس ایصال ثواب ہی ہے، اور اس میں کوئی خاص صورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ فاتحہ کا ایک مخصوص طریقہ ہے، یہی صورتیں پڑھنا ہے، اس کے بغیر فاتحہ نہیں ہوتے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ آپ جو چاہیں پڑھیں، کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو ایصال ثواب کر دیں، آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے کوئی شکل و صورت نہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی مخصوص آدمی کرے گا، مولانا کو بلانا پڑے گا، یا پھر فلاں مرد گھر کے بڑے کریں گے، عورت نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ ہر شخص جو ہے ایصال ثواب کر سکتا ہے، بچہ ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، عورت ہو، مرد ہو، کوئی بھی ہو، وہ اپنی طرف سے بس صرف اتنا ہی کہنا، اے اللہ میں نے جو یہ عبادت کی ہے اس کا ثواب فلاں کو تو پہنچا، ختم۔ اور پڑھنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، جس کو بھیجا اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی خود تو عبادت کرے اور کہہ دے کہ اللہ یہ قرآن میں نے پڑھا اس کا ثواب فلاں کو پہنچا، تو صرف جس کو کہا ہے اسی کو ملے گا اور خود کو نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی ہے، وہ پڑھنے والے کو بھی ثواب دیتا ہے، اور اتنا ہی جو ہے جس کے لیے آپ نے نام لیا اس کو بھی پہنچاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ حج بدل میں ایک آدمی جس نے حج نہیں کیا اور وہ کسی کی طرف سے حج بدل کرتا ہے، تو جس کی طرف سے اس نے حج بدل کیا اس کا بھی حج ادا ہو گیا اور خود کا بھی حج ادا ہو گیا، تو اللہ دونوں کو ثواب دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو خود حج کر چکا ہوتا ہے وہی دوسرے کا حج کر سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، جس نے اپنا حج نہیں کیا وہ بھی جو ہے حج بدل کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، چاہے اس نے زندگی میں پہلے حج کیا ہو یا نہ کیا ہو، یہ کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اس کو بھیج سکتے ہیں، البتہ وہ آدمی جو ہے اس لائق ہو کہ اس کو مسائل وغیرہ پتہ ہو اور وہ صحیح طریقے سے حج ادا کر سکتا ہو، تو اس کو بھیجے، اپنی طرف سے بالکل بھیج سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو یہ اس کے اندر آپ کے سارے مسائل حل ہو گئے۔
آگے کیا ذکر کیا ہے؟ واللہ تعالی یستجیب الدعوات ویقضی الحاجات، اللہ تعالی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ اب یستجیب قبول کرتا ہے، الدعوات، دعوات دعا کی جمع ہے، تو یہ دعوات اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ یاد رکھیں کہ دعا بھی ایک عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ غیر اللہ کے لیے اگر آپ عبادت کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی دعا کر سکتا ہوں، اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ میری دعا قبول کرے گا، تو یہ تو شرک ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر کہ اگر آپ یہ عقیدہ کوئی شخص رکھتا ہے، یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے میری دعا قبول کر سکتا ہے، یا فلاں شخص جو ہے چاہے اللہ چاہے یا نہ چاہے یہ میری مراد پوری کر دے گا، تو یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، شرکی عقیدہ۔ بلکہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ دعا صرف اللہ سے، کیونکہ دعا عبادت ہے، عبادت صرف اللہ تعالیٰ سے کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جائے گی، باقی کسی کی نہیں کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ساری عبادت کا مستحق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو مانگا بھی اللہ تعالیٰ سے جائے گا۔ اب یہ اور بات ہے کہ آپ کسی کو دعا کرنے کے لیے کہیں، آپ والدین سے کہیں، آپ علماء سے کہیں، آپ اولیاء سے کہیں کہ آپ ہمارے حق میں کیا کریں؟ دعا کریں، تو یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں میرے لیے دعا نہیں کر رہا، آپ میرے لیے اللہ سے مانگ کر دلائیں، آپ اللہ سے ریکویسٹ کریں کہ وہ مجھے دے، تو یہ درست ہے۔ لیکن یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی فلاں شخص جو ہے، فلاں ولی، فلاں بزرگ جو ہے میری دعا قبول کر لے گا، نہیں، دعا قبول کرنے کا حق صرف اللہ کا ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کے لیے۔ تو جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں آپ ان کو دعا کرنے کے لیے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ سے آپ کے لیے دعا کرے، تو یہ بالکل جائز ہے اور یہ مستحب ہے۔ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کرنے کے لیے کہا کرتے تھے، دیگر اور بعض لوگ بھی جو ہیں اسلاف سے ثابت ہے کہ والدین سے دعا کروائیں، ہے نا، جیسے کہ قرآن میں سورہ یوسف میں آیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب معاملہ پورا ختم ہو گیا، یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، تب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ریکویسٹ کی، دعا کی کہ آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ معلوم ہوا کہ آپ دعا کے لیے کسی اور کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن سے یہ بات ثابت ہے، آپ دوسروں کو دعا کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کریں اپنی امت کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو چیزیں ثابت ہیں، تو آپ دوسروں کو دعا کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، البتہ یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ جس سے میں دعا کروا رہا ہوں یہ بھی اللہ سے ہی مانگیں گے اور اللہ سے درخواست کریں گے کہ مجھے دلائیں، کہ مجھے وہ اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ کہ عقیدہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ چاہے نہ چاہے یہ پھر بھی دے سکتے ہیں، یہ شرک ہے۔ اللہ کے چاہنے سے ہی ہو سکتا ہے، اللہ اگر کسی کو نہ دینا چاہے تو کوئی شخص نہیں دے سکتا، کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اب سوال یہاں ایک اور آتا ہے کہ کیا اولیاء کی مزارات پر جا کر آپ دعا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا کیا مفہوم ہے میں سمجھاتا ہوں۔ یہاں چند صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک کہ آپ جو ہے اولیاء کی مزارات پر درگاہ پر جاتے ہیں یا انبیاء کی مزارات پر جاتے ہیں اور وہاں مقدس مقامات پر کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اس مقدس مقام کی برکت سے تو ہماری دعا قبول کر، یہ بھی جائز ہے۔ کیوں؟ قرآن میں آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم کو دیکھا کہ بی بی مریم جو ہیں کہاں ہیں؟ کمان میں ہیں، وہاں عبادت کرتی ہیں، ان کا محراب تھا، تو وہاں بے موسم پھل آیا کرتے تھے۔ جب زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا تو آپ اس محراب میں داخل ہوئے، اس محراب میں کھڑے ہوئے اور وہاں کھڑے ہو کر آپ نے زکریا علیہ السلام نے دعا کی، فدخل زکریا فی المحراب، زکریا محراب میں داخل ہوئے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ محراب میں داخل ہوئے، کیوں انٹینشنلی ذکر کیا؟
یہ بتانے کے لیے کہ جہاں وہ بیٹھ کر عبادت کرتی تھی وہ مقام مقدس ہو گیا، برکت والا ہو گیا، تو اس برکت کی خاطر آپ وہاں پر جا کر دعا کیے۔ حالانکہ وہ خود نبی ہیں، انہیں کسی اور کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن برکت والے مقام پر کھڑے ہو کر دعا کرنا زیادہ قبولیت کا باعث ہوتا ہے، ایک مسئلہ۔ دوسرا، آپ ان کے جو ہے وسیلے سے دعا مانگے، یہ کہیں کہ اے اللہ، یہ تیرے جو اللہ کے ولی ہیں، یہ تیرے پیارے نبی ہیں، یہ اہل بیت ہیں، ان کی محبت کے صدقے طفیل تو کیا کر، ہماری حاجت کو پورا کر، ہماری دعا کو قبول کر۔ یہ بھی درست ہے، احادیث سے یہ بھی چیزیں ثابت ہیں۔ آپ اپنے نیک اعمال کا بھی وسیلہ پیش کر سکتے ہیں، اور بخاری شریف میں اس کی حدیث موجود ہے، 3 لوگ غار میں پھنسے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے اپنی اعمال صالحہ پیش کیے تو غار کا منہ کھل گیا اور پھر وہ باہر آ گئے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ بخاری شریف میں یہ موجود ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تو یہ بھی ثابت ہو گیا۔ اچھا، پھر میں نے کیا بات کی کہ تیسری صورت یہ ہوگی کہ آپ اس صاحب مزار سے کہیں کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے، اگر نبی کی مزار پر آپ حاضری دیتے ہیں، آپ اہل بیت ہیں، اہل بیت کی مزارات پر گئے آپ، تو آپ کہیں کہ آپ اللہ کے مقدس بندے ہیں، محبوب بندے ہیں، آپ جو ہیں اللہ سے میرے حق میں دعا کریں، یہ جائز ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ مردوں کو آپ نے دعا کرنے کے لیے کہا، میں نے اس کا مسئلہ پہلے ذکر کر دیا ہے کہ شہداء اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں، اسی طرح دیگر بعض لوگوں کے لیے بھی یہ خصوصیت ہے، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو وہ سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کہاں سے آ گیا کہ آپ دعا کروا رہے ہیں ان سے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ حدیثوں سے کلیئر کٹ ثابت ہے کہ آپ قبرستان میں جاتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کیا سکھائی ہے؟ قبرستان میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تم پر سلام ہو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مغفرت کرے اور ہماری بھی مغفرت کرے، کہ انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم آگے چلے گئے، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، تو یہ دعا سکھائی۔ اب یہ دعا میں قبر والوں کو سلام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کہا جا رہا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، ہے قبر والوں تم پر سلام ہو۔ اگر وہ مردے ہیں تو حیات اگر بالکل بھی نہیں ہے تو پھر نہ وہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو سلام کا فائدہ ہونا چاہیے۔ وہ سنتے ہیں اسی لیے تو سلام کرنے کے لیے کہا گیا، اور وہ جواب بھی دیں گے۔ سلام ایک ایسا عمل ہے کہ دو طرفہ ہوتا ہے، ایک طرفہ نہیں ہوتا کہ صرف آپ نے سلام کر دیا چلا گیا، نہیں، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ تو جب آپ سلام کرتے ہیں تو وہ جواب بھی دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو میری قبر کے پاس سلام کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، تو میں خود اسے جواب دیتا ہوں، خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں، تو یہ بھی احادیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ تو معلوم ہوا اولیاء کی مزارات پر جا کر آپ انہیں یہ کہنا کہ آپ میرے لیے دعا کرے، یہ جائز ہے۔ کیسے؟ کیونکہ سلام بھی ایک دعا ہے، اللہ تم پر سلامتی نازل کرے، ٹھیک ہے، بدلے میں وہ آپ کے لیے کیا کریں گے؟ جواب بھی دیں گے، وعلیکم السلام، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ جب سلامتی کی دعا دے سکتے ہیں تو باقی دعا بھی دے سکتے ہیں۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے، تو یہ بھی یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ خیر، آگے دیکھیں، واللہ تعالی یستجیب الدعوات ویقضی الحاجات، اور اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے اور حاجات کو پورا کرتا ہے۔ دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، میں اسے قبول کروں گا۔ ادعونی، مجھ سے طلب کرو، استجب لکم، میں قبول کروں گا۔ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری ساری دعائیں قبول کروں گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی جو آپ نے مانگا ہے وہ نہیں ملتا، تو کیا ہماری دعا قبول نہیں ہوئی؟ نہیں، آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے، البتہ عطا کرنے کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جب آپ نے دعا مانگی، ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ آپ نے مانگا وہی عطا کرے۔ اگر آپ ایسی چیز مانگ رہے ہیں جس سے دوسروں کا حق ضائع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کو نہیں دے گا۔ یعنی آپ کہیں گے کہ اللہ فلاں جاب ہے، اس بندے کو نہ دے، مجھے دے، ٹھیک ہے؟ اب ایسی دعا کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ زیادہ مستحق ہو اور آپ اس کا حق مارنے کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو اس طرح کی دعا تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ یا پھر ہو سکتا ہے جو آپ نے مانگا ہے وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو،
آپ جو چیز مانگ رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے وہ اچھی ہو، لیکن آپ کے حق میں ہو سکتا ہے وہ بری ہو، ہم نہیں جانتے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ بندہ جو دعا مانگ رہا ہے، بندہ جو دعا مانگ رہا ہے وہ اس لیے مانگ رہا ہے کہ اس کو فائدہ پہنچے۔ اگر اس نے جو مانگا میں دے دوں تو وہ تو نقصان ہو جائے گا، اور نقصان یہ دعا کا تقاضا تو نہیں ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ وہ دعاؤں کو اپنے پاس ذخیرہ کر لیتا ہے۔ تو پھر کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کی شکلیں مختلف ہیں۔ نمبر ایک، آپ نے جو مانگا وہی ایز اٹ از عطا کر دے، ٹھیک ہے، یہ ایک صورت ہو گئی، اسی کو ہم عرف عام میں کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو گئی۔ دوسری قبولیت کی شکل یہ ہے کہ آپ نے جو مانگا اللہ وہ تو نہیں دیتا، بلکہ اس کے بدلے کوئی نعم البدل دے دیتا ہے، دوسری نعمت دے دیتا ہے۔ آپ نے ٹو ویلر بائک مانگی، اللہ تعالیٰ نے کار دے دی۔ اب جو نادان بندہ ہے وہ کہے گا دیکھو میں نے اللہ سے ٹو ویلر مانگی، اللہ نے نہیں دی، حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھ رہا اللہ نے اس کو کار دی ہے، تو اس سے بہتر چیز بھی اللہ دینا چاہ رہا ہے، لیکن بندہ حقیر چیز مانگ رہا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات بندہ دنیاوی نعمت مانگتا ہے لیکن اللہ اس کے لیے اخروی نعمت کا انتظام کر دیتا ہے، تو یہ بھی ایک صورت بن سکتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دعا مانگتا کچھ ہے لیکن اللہ دیکھتا ہے کہ اس کے نصیب میں، اس کی تقدیر میں کچھ بلائیں اور مصیبتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی تو اس کی دعا کی قبولیت کی شکل ہے، حالانکہ اسے پتہ نہیں چلتا کہ کون سی دعا کی وجہ سے کون سی مصیبت گئی، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے نصیب میں کوئی مصیبت تھی یا نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو اور پانچویں صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دنیا میں ہو سکتا ہے مثال کے طور پر کوئی مصیبت بھی نہیں تھی، دعا کی وجہ سے ہٹائی نہیں گئی، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو ذخیرہ کر لیتا ہے، اور جب وہ آئے گا قیامت میں اسے پہاڑ برابر نیکیاں دی جائے گی، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا مولا یہ کیا نیکیاں ہیں، میں نے تو یہ عمل نہیں کیا۔ اللہ فرمائے گا یہ وہ دعائیں ہیں جس کا بدلہ تجھے دنیا میں نہیں دیا گیا، آج تجھ پہ ظلم نہیں ہوگا، آج اس کا بدلہ تجھے آخرت میں دیا جا رہا ہے۔ جب وہ دیکھے گا میری ایک ایک دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر عطا فرما رہا ہے، تو وہ خواہش کرے گا اے کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ آج ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہماری ہر دعا قبول ہو جائے، قیامت میں یہ خواہش ہوگی کہ کاش دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی تو ہمیں اتنا بڑا اجر یہاں پر مل جاتا۔ تو بہرکیف تو جو دعا ہم کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہی ہے، سلیقے کے ساتھ آپ دعا کریں ہیں اور بالکل حلال رزق کھاتے ہیں اور دعا کیے ہیں تو ضرور دعا قبول ہوتی ہے، حرام رزق کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو فرق سمجھ میں آ گیا؟ قبولیت کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے۔ تو قرآن میں جو اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، یہ بالکل حق ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، نہیں، میں نے جو مانگا ایگزیکٹلی وہ نہیں ملا، ہو سکتا کسی اور شکل میں قبول ہو گئی ہو، تو اللہ پر اس طرح الزام نہیں لگانا کہ اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا، ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اللہ، چلیں خیر، یہاں پر ہم روک دیتے ہیں، اگلا مسئلہ پھر ہم اگلے درس میں لیتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا